اب لوگوں نے حجرا کھود ڈالا, پیسہ آتا تھا, لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ پیسے تو رات میں وہ رنڈیاں لے جاتی تھی. کیا نکلا ہوگا؟ جیسے خالد نے کہا ہے نا کہ چند تصویریں بوتا, چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. پیر صاحب کے حجرے میں سے کچھ نہیں نکلا. کہاں سے نکلے؟ وہ سب لے جاتی تھی, رات کو سروس میں آتی تھی نا. دل دکھتا ہوا نا. اب آخری بات, تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242. اب دیکھو یہ لوگ جب بارگاہ رسالت کی گستاخی کرتے ہیں اور علماء حرمین شریف نے ان پہ کفر کا فتویٰ دیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے, ارے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کافر تو تم خود کہتے ہو. کافر کو کافر مت کہو, گدھے کو گدھا مت کہو, گھوڑے کو گھوڑا مت کہو, مرد کو مرد مت کہو. تو کیا کہیں؟ گدھے کو بیل کہیں, بیل کو گھوڑا کہیں, گھوڑے کو ہاتھی کہیں, ہاتھی کو چیتا کہیں, چیتے کو شیر کہیں, شیر کو بندر کہیں. کیا کہیں تم بتاؤ؟ تم خود تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر مت کہو, یعنی پہلے تم تو کافر کہتے ہو. اب حافظ کو یہ کافر کہتے ہیں. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حافظ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا قرآن یاد ہوگا, کلمہ پڑھتا ہوگا. اب چاہے سنی ہو وہابی ہو وہ جانے, ہم تو ان کی دلیل سے ان کو پکڑتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. کیا تھا؟ ان کے جی میں آئے اس کو وہ پکا کافر کہیں, ان کے جی میں آئے ان کو وہ مشرک کہیں. تو جائے تمہارا خون خون, ہمارا خون پانی. اب دیکھو یہ تو اس کی بات تھی لطافت علی کی. اب بات آئی, اب دیکھو مین واقعہ بات آئی. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے. کون؟ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی ضامن علی جلال آبادی کی تعریف کر رہا ہے. اب اسی ضامن علی جلال آبادی کا ایک واقعہ رشید احمد گنگوہی بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی, رنڈیاں ملتی تھی ان کو. معلوم نہیں چھمک چھلو سے کیا رشتہ ہو جاتا تھا. لڑکی دیکھی نہیں اور دل پھینک دیا نہیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے تھے. پیر صاحب ٹھہرتے بھی رنڈی کے یہاں تھے. وہاں رنڈیوں کے دیوانے, وہاں رنڈیوں کے دل دادا اور رنڈیوں کے مہمان, وہاں بھی تبلیغی جماعت کے ان پیران طریقت نہیں شیطانیت. سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب کہ میاں صاحب سب کو جانتے تھے. چمپا بھائی کیوں نہیں آئی؟ بھائی ایک ایک کو جانتے ہوں گے نا کہ یہ کتلی بائی نے, یہ پتلی بائی نے, یہ چاند بائی نے, چمپا بائی نے, لکشمی بائی, سب کو جانتے ہوں گے نا. تو سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ میاں صاحب ایک ایک کو جانتے تھے. رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بہت طرح کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. اب میاں صاحب کو وہ ذرا پسند ہوگی نا, آنکھوں میں بس گئی ہوگی نا, اس لیے تو پوچھا چمپا بائی کیوں نہیں آئی.
تو کہا چمپا بھائی نام بولتی ہے آنے کا اور یہ کہتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، کیا منہ لے کے میاں صاحب کے پاس آؤں گے؟ لیکن میاں صاحب تڑپ رہے تھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ ہائے ہائے کب میری وہ چمک چلو آئے، اس کو دیکھوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ میاں صاحب بے چین ہو گئے تھے، چمپا نہیں ہے۔ چنانچہ رنڈیاں اس سے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے تم شرما، اب دیکھو غور سے سننا، یہ کہاں کی بات کہاں پہنچاتے ہیں۔ میاں صاحب بولے کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ، اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو رنڈی بھی سمجھ گئی کہ یہ پیر صاحب تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا کہ لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیا اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ رنڈی نے بھی کہہ دیا کہ چل چل تو کاہے کا پیر، تو میرے گناہ کے کام کو اللہ سے نسبت دیتا ہے، خبیث جا، تیرے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ یہ ہیں ان کے دیوبندیوں کے پیر، اور ان کی کتابوں میں ایسی 200 حکایتیں ہمارے پاس ہیں۔ کتنی؟ 200۔ اگر ان دیوبندی کٹملوں میں دم کم ہے کہ وہ اپنے اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی وغیرہ کو بڑی ثابت کر دیں، تو آئیے بہت میدان ہے، آزاد میدان ہے، بہت بمبئی میں میدان ہے، کہیں بھی آپ مناظرہ طے کر لیجئے، یہ اعلیٰ حضرت کے در کا ایک کتا وہاں پہ حاضر ہو جائے گا۔ زندہ باد۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ دیوبند اور بریلی سے تعلق رکھنے والے فرقوں کی بنیاد مولوی اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے طالب علمی کے زمانے کا کوئی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے ایک سوال جو ابھی آیا ہے، یہ بات ہر جگہ عام کی گئی ہے، یہ تبلیغ جماعت والے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کا اور بریلی کا کوئی عقیدے کا جھگڑا ہی نہیں، یہ تو کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا اور حکیم الامت حضرت ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو طالب علم کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے مدرسے میں سے تعلیم ادھوری چھوڑ کے بریلی چلے آئے، اور بریلی آ کر مولانا اشرف علی تھانوی اور اکابر علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ دے دیا، اور پٹھان ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی فتوے پہ اڑے رہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، ابھی میں گجرات میں گیا تھا تو وہاں بھی یہ سوال اٹھا، ابھی کرناٹک میں بھی یہی سوال، یہ پڑبنی وغیرہ میں ہمارے یونس بھائی کے علاقے میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک ہی بات۔ اب اس کا جواب جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، حالانکہ میں نے اس کے جواب میں ابھی ہی ایک کتاب لکھی ہے جو آج ہی منظر عام پر آئی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں سب اس کا جواب، اور الحمدللہ اس ناچیز گنہگار سراپا تقصیر کی خوش قسمتی ہے کہ میری اس کتاب پر میرے پیر کے پیر خانے کے شہزادے ہمارے آقا نعمت، وہ ذات گرامی کہ جن کی زندگی پر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان، میری مراد ہے حضرت سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہوی دامت برکاتہم القدسیہ نے مقدمہ لکھا ہے،
یہ میری خوش قسمتی ہے، سرکار نے کرم فرمایا ہے اور کتاب کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ آپ یہ کتاب فکر رجا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ جواب لکھیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 سوال سن ہجری 1272 میں ہوئی ہے۔ لکھیے اعلی حضرت کی پیدائش کب ہے؟ سن ہجری 1272۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی سن ہجری 1280۔ لکھو، اس کے لیے حوالہ حسن العزیز جلد اول صفحہ 18 ملفوظ نمبر 10۔ یہ اشرف علی تھانوی کی سوانح آیات نکالو، 10 نمبر صفحہ نمبر 18، ہاں ملفوظ نمبر 10۔ فرمایا میرا سن ولادت سن ہجری 1280 ہجری ہے، 5ویں ربیع الثانی بوقت صبح صادق۔ مادہ تاریخ کرم عظیم کہیے، کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے؟ خود ہی کہتا ہے کہ میں مکر عظیم ہوں۔ تو اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوا؟ سن ہجری۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں مفتی ہو گئے تھے۔ کب؟ 13 سال، یعنی کہ سن ہجری 1286۔ اعلی حضرت مفتی کب بن گئے؟ سن ہجری 1286 میں جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن گئے تھے، اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر کیا تھی؟ اب یہ 6 سال کا پوریا، 6 سال کا لونڈا کیا اعلی حضرت کا ہم اثر ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں۔ اب دیکھو اعلی حضرت جب مفتی بن گئے تھے تب مولوی اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ اب دیکھو ایک کتاب ہے اشرف السوانح، جس کے مصنف ہے تھانوی کے خلیفہ عزیز الحسن، شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، جلد 1 صفحہ نمبر بولو نیچے اوپر لو، اوپر صفحہ 24۔ اوہو وہ بھی 24 نمبر ہی آیا، ابھی اوپر لو، جانا جانا بس۔ عربی کی پوری تکمیل دیوبند ہی میں فرمائی اور صرف 19 یا 20 سال کی عمر میں بفضل ہی تعالی فارغ التحصیل ہو گئے۔ مدرسہ دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذی قعدہ سن ہجری 1295 میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ یعنی کہ اشرف علی تھانوی نے مولوی کی تعلیم کب پوری کی؟ سن ہجری 1301 میں، اور 1301 میں جب تھانوی ایک معمولی مولوی بن کر دارالعلوم دیوبند سے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت کو مفتی بن گئے کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں سے ایک معمولی مولوی بن کے باہر نکلا، اس کے 15 سال پہلے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن چکے تھے۔ وہ کتاب دو، تھانوی والی کتاب کہاں گئی؟ سن ہجری 1301 میں اشرف علی تھانوی جب معمولی مولوی بن کے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت 100 کتابیں لکھ چکے تھے۔ دیکھیے اعلی حضرت نے سر ہدایت النو عربی کی سن ہجری 1280 صرف 8 سال کی عمر میں لکھی۔ مسلم الثبوت پہ حاشیہ عربی میں سن ہجری 1282 10 سال کی عمر میں لکھی۔ پھر الزلزال الانکا، النجوم الثواقب، الروض البہیج، الدور النہایہ، الطویل المذکور، جانے دو سن ہجری 1290 ہے۔
یابر الطالب سن ہجری 1294، مطلع القمرین 1297، اعتقاد الاجناب 1298، البشر العاجلہ، پھر احکام الاحکام، انفس الفکر، الامر بالاحترام، اقامت القیامہ، حسن البراء، النعیم الخیب، بذل الصفا، المقارد المسفرہ، الجمل المدعو، الطریق الفصل القضاء، جواہر الثمین، التراج المذہب، عبقری الحسان فی اجابت الاذان. جانے تو ایسی 100 کتابیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1301 تک میں لکھ چکے تھے. دوسری ایک بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی دیوبند نہیں گئے. جب اپنی زندگی میں دیوبند شہر میں نہیں گئے تو دیوبند کے مدرسے میں تعلیم لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں. دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف میں بھی کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے مکان پر اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب اور حضرت مولانا غلام عبد القادر بیگ کے پاس اعلیٰ حضرت نے تمام علوم درسیہ اور نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. اب ایک بات اور بتاؤں، سن ہجری 1295، کب؟ سن ہجری 1295 میں اعلیٰ حضرت کو مفتی بننے کو 10 سال ہو گئے تھے. کتنے سال ہو گئے تھے؟ تو جب اعلیٰ حضرت مفتی ہو گئے اور مفتی ہو جانے کے بعد 10 سال گزر گئے، اس وقت اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتا تھا معلوم ہے؟ وہ دیکھنا ہے نا. بھائی کے سر پہ بیٹھا. اب دیکھیے اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. ملفوظات حکیم الامت، الافادات الیومیہ، جلدوم، کس دوم، چلو صفحہ نکالو، ملفوظ نمبر 837. کتنا؟ فرمایا کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، دیکھو اشرف علی تھانوی کی حرکت. فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. واہ حکیم الامت، واہ تبلیغ جماعت کے مجدد، واہ تیرا تجدیدی کارنامہ. تیرا بھائی کا سر تیرے پیشاب کے لیے بے چین تھا، تیرے بھائی کے سر کے بال سوکھ چکے تھے، سوکھی کھیتی تھی، تو نے تر کر دیا. ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے. فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی صاحب نے اس کا بالکل انکار کر دیا. مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا تھا، ثبوت کچھ نہ تھا اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا. اور غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی. اب اعلیٰ حضرت جب مفتی بن کر 10 سال گزار چکے تھے، اس وقت تھانوی کیا کرتا تھا؟ پیشاب تو کرتا تھا، سب کرتے ہیں، لیکن تھانوی کہاں کرتا تھا؟ اپنے بھائی کے سر کو بھگوتا تھا، بھائی کے سر کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا. گرمی کا زمانہ ہوگا، بھائی صاحب کو گرمی نہ لگ جائے اس نے سر کو بھگو دیا. اور کیا کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ دیکھو فرمایا ایک صاحب تھے سیکری کے، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی. تھانوی کے والد نے بھی دوسری شادی کی، تھانوی نے بھی دوسری کی تھی. 2 بیوی تھی، چھوٹی پیرانی نے، بڑی پیرانی. ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے. والد صاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا. ایک مرتبہ کم شریعت سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے. گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے کتے کا ایک پلا چھوٹا سا پکڑ کر ان کی دال کی رکابی میں ڈال دیا. واہ کھانے میں کیا تیرا کمال تھا. ایسے ایسے تو دھندے کرتا تھا.
جب اعلیٰ حضرت مفتی ہو گئے تھے تب یہ اپنے ماموں کی دال کی رکابی میں کتے کا بلا ڈالتا تھا، اپنے بھائی کے سر کے اوپر پیشاب کرتا تھا، مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کو جمع کر کے چھت پہ ڈال دیتا تھا. دیکھو لکھا ہے، فرمایا ایک مرتبہ میرٹھ میں میاں الہی بخش صاحب برہم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے سب نمازیوں کو جوتے جمع کر کے اس کو سامیانہ پہ پھینک دیے. واہ کیا کمال کیا، تجدیدی کارنامہ تھانوی کا. واقعی تمہارے مجدد تھے، جو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ تھانوی کرتا تھا. یہ مجدد شرارت تھا. کیا تھا؟ ہاں مجدد تھا ضرور تھا لیکن مجدد شرارت. زیادہ تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں ملے گی. جن حضرات کو کتاب کے صفحہ نمبر، حوالہ اور اصل عبارت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا ہے، فکر رضا سے یہ کتاب حاصل کر لیں. یہ کتاب، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا. ابھی آپ نے علماء دیوبند کی چند کتابوں سے ان کی فحش، گمراہ کن اور گستاخانہ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں. ہم آپ کی خصوصی توجہ چاہیں گے ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے حالات زندگی پر. ان کے بچپن کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کی، مسجد میں نمازیوں کے جوتے چھپا کر انہیں پریشان کیا، اپنے ماموں کے کھانے کی پلیٹ میں کتے کا پلا ڈالا اور حالت نماز میں ایک حافظ کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا. سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد تو ان کا معمول تھا کہ لوگوں کے سوال کا جواب وہ فحش جملوں سے دیتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، مزہ تو مزی میں ہے والا واقعہ جو انہوں نے کئی بار دہرایا اور ان کی مختلف سوانح حیات میں درج ہے. اس کے علاوہ مولوی اشرف علی کے ماموں کا قصہ، ان کے پیر کے پاس راتوں میں رنڈیوں کے آنے کا بیان وغیرہ. کیا ان واقعات کو دینی کتب میں جگہ دی جا سکتی ہے؟ ان واقعات کے بیان کرنے سے شرع کا کون سا مسئلہ واضح کرنا مقصود ہے؟ کیا یہ کسی مجدد دین کا کردار ہے؟ فیصلہ آپ فرمائیں کہ اکابر دیوبند کا مشن کیا ہے، قوم کی ہدایت یا گمراہی؟ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک. واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک المخلوق، واجب حبک علی المخلوق، یا حبیب العلا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک.